اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہلہ والصلاۃ والسلام علی اہلہما اما بعد۔ آج کے دن کی مناسبت سے یعنی یوم وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ائمہ معصومین کی خدمت اقدس میں اور بالخصوص حضرت صاحب الامر بقیت اللہ العظم کی بارگاہ ملکوتی میں اور آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت جہاں عورت کے وجود کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا، جہاں بیٹی کو زندہ دفن کر دینا باپ کے لیے فخر ہوتا تھا، جہاں اگر گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو باپ کئی دنوں تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا اور ماتم کرتا تھا، غمزدہ رہتا تھا کہ میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت جہاں مرد اپنی ہوس کے لیے عورت کے وجود کو صرف جانتا تھا، وہ زمانہ جاہلیت جہاں عورت کی کوئی عزت نہ تھی، کوئی توقیر، کوئی وقار، کوئی اوقات و اہمیت نہ تھی، اس زمانہ جاہلیت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنی مثال آپ تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقام، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا شرف، تاریخ کے مطابق آپ صرف ملکۃ العرب نہ تھی بلکہ آپ ام الیتامہ کے نام سے بھی پہچانی جاتی تھی۔ آپ ام الیتامہ تھی، یعنی آپ کے دروازے سے کبھی کوئی یتیم خالی نہیں لوٹا، آپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں لوٹتا تھا۔ اور سب سے بڑا شرف بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ غرباء اور یتیموں کے سروں پہ دست شفقت بھی رکھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کی خدمت کے لیے اپنا سارا مال پیش کیا ہے۔ ایک دن ام المومنین جناب عائشہ پیغمبر خدا سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ ہر وقت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ایک بوڑھی خاتون تھی، جبکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا کی ہیں۔ حق شناس رحمت للعالمین نبی کے چہرہ انور پہ غصے کے آثار نمودار ہوئے اور فرمایا عائشہ، اس کے بعد ایسی بات مت کرنا، خدا نے مجھے خدیجۃ الکبریٰ سے بہتر کوئی بیوی عطا نہیں کی۔ جب پورا عرب مجھے ٹھکرا رہا تھا اس وقت خدیجۃ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا ہے۔ جس وقت لوگ اپنے رستے اپنا مال مجھ سے دور کر رہے تھے، اس وقت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال میری خدمت میں پیش کیا ہے۔ جب لوگ میرے خلاف آوازیں بلند کر رہے تھے اس وقت خدیجۃ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا ہے۔ اور پیغمبر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ خدا نے خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی زوجہ عطا نہیں کی۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقام منزلت اس روایت کے آئینے میں سمجھیے کہ خدا کی نظر میں، فرشتگان الہی کی نظر میں حضرت خدیجہ کا مقام کیا تھا۔ جب پیغمبر خدا کو یہ حکم ملا کہ آپ کو ہدیہ الہی ملنے والا ہے، آپ 40 دن کے لیے خدیجۃ الکبریٰ سے دوری اختیار کیجیے اور تنہائی میں عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو جائیں۔ آپ نے حضرت عمار یاسر کو بلایا اور کہا کہ عمار، جائیے خدیجۃ الکبریٰ سے کہیے کہ میں 40 دن کے لیے فاطمہ بنت اسد کے گھر میں مصروف عبادت ہوں، اس جدائی کو ناراضگی مت سمجھیے گا، آپ کا مقام بہت بلند ہے، میں حکم الہی کی تعمیل کے لیے عبادت میں مصروف ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر روز اپنے فرشتوں میں آپ پہ فخر و مباحات کرتا ہے۔ خدا اور خدا کے فرشتے خدیجہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عزت، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقام، ائمہ معصومین علیہم السلام آپ کو صدیقہ کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ امام علی زین العابدین مقام فخر میں جب دربار یزید میں اپنا تعارف بیان کر رہے تھے اس وقت حضرت نے فرمایا انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ امام حسین نے بھی یہی جملے متعدد مرتبہ مقام فخر میں فرمائے کہ میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کے لیے یہ فخر تھا کہ آپ کے جدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ ایک دن خاتون جنت شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا غمگین تھی۔ پیغمبر گھر میں داخل ہوئے، بیٹی کی غمگینی کو ملاحظہ کیا، فرمایا فاطمہ آپ کیوں غمگین ہیں؟ سیدہ کہنے لگی بابا جان، میں یوم قیامت کا تصور کر رہی ہوں
وہ کتنا مشکل اور کھٹن دن ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بیٹی، وہ دن بہت برا ہے، بہت مشکل ہوگا۔ آپ نے سیدہ کائنات نے فرمایا بابا میں اس دن کی اریانی کو یاد کر کے پریشانی کا اظہار کر رہی ہوں۔ تو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ بیٹی مجھے جبرائیل نے اطلاع دی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی یوم قیامت 3 لباس، نورانی لباس اسرافیل کو دے کے آپ کی طرف روانہ کرے گا۔ اسرافیل آپ کو وہ 3 لباس دیں گے کہ آپ ان لباسوں کو پہن لیجئے۔ بیٹی فاطمہ اس وقت 70,000 حوریں اور متعدد فرشتے آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ آپ قبر سے نکل کے جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گی۔ راستے میں حضرت مریم سے ملاقات ہوگی، وہ بھی یہ حوروں اور فرشتوں کے ساتھ جنت کی طرف جا رہی ہوں گی، وہ آپ کو سلام کہیں گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بیٹی 70,000 فرشتوں کے ہمراہ، جن فرشتوں کے ہاتھوں میں علم ہوں گے، جن علموں پہ، جن پرچموں پہ اللہ اکبر لکھا ہوگا، ان پرچموں اور ان فرشتوں کے ساتھ آپ کی والدہ گرامی یعنی خدیجۃ الکبریٰ آپ کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوگی۔ پیغمبر آپ کی وفات کے بعد کثرت سے آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ شیب ابی طالب کے وہ سخت اور مشکل ترین لمحات میں ملکۃ العرب نے پیغمبر کا ساتھ دیا۔ وہ رسول خدا جو تبلیغ اسلام کے لیے گھر سے روانہ ہوتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، لوگ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے۔ جیسے ہی آپ گھر میں آتے، خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کا استقبال کرتی اور آپ کی ہمت کے لیے خدیجۃ الکبریٰ ہر کوشش کرتی تھی، اور آپ کی خدمت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی۔ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اکثر آپ کو یاد کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے، اور گھر میں جب بھی گوشت تیار کیا جاتا تھا، اور بالخصوص قربانی کے متعلق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی جانور ذبح کیا جاتا تھا تو پیغمبر خدا ایک اس قربانی کے جانور کے گوشت میں سے ایک خاص حصہ علیحدہ کر لیتے تھے اور فرماتے تھے یہ حصہ میں خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے رکھ رہا ہوں۔ اور روایت کہتی ہے کہ پیغمبر خود حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے دروازوں پہ جا کے انہیں یہ دیا کرتے تھے۔ پیغمبر خدا زندگی کے ہر لمحے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جب بھی حج کے لیے مکہ جاتے تھے، مکہ جاتے ہوئے بھی، اور جب مکہ سے واپس لوٹتے تھے، جب مکہ پہنچتے تھے تب بھی، جب مکہ سے لوٹتے تھے تب بھی حضرت خدیجہ کی قبر پہ آتے اور کافی دیر حضرت خدیجہ کی قبر پہ بیٹھ کے گریا کرتے تھے۔ ابو بصیر روایت نقل کرتے ہیں ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور حضرت نے زمین پہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری، زمین شک ہوئی، ہم زمین کے اندر داخل ہو گئے۔ ابو بصیر کہتے ہیں امام نے فرمایا کہ ابو بصیر ہم عالم برزخ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں ہمارے سامنے ایک پانی کا تالاب نمودار ہوا، وہاں کشتیاں تھیں، ہم اس کشتی میں بیٹھ کے ہم کشتی پہ سفر طے کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چند خیموں کے درمیان پہنچے، مجھے وہاں رکنے کا حکم دیا اور امام ان خیموں کی طرف چلے گئے۔ جب امام واپس لوٹے تو مجھے کہا ابو بصیر جانتے ہو جس خیمے میں سب سے پہلے داخل ہوا وہ خیمہ کس کا تھا؟ ابو بصیر نے کہا یا فرزند رسول بتائیے وہ خیمہ کس کا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بصیر وہ میرے نانا رسول کا خیمہ تھا۔ اس کے بعد جس خیمے میں میں داخل ہوا وہ خیمہ میرے بابا علی کا تھا۔ پھر جس نورانی خیمہ میں میں داخل ہوا وہ خیمہ میری مادر گرامی حضرت زہرا کا تھا۔ فرمایا کہ ابو بصیر جو نورانی خیمہ چوتھا تھا جس میں میں داخل ہوا وہ خیمہ میری جدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مقام عقل انسانی سے بالا تر ہے۔ سیدہ کا یوم شہادت ہے، یوم وفات ہے، سلام بھیجیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عظمت پہ، سیدہ کی جرت پہ، ان کے اثار، ان کی قربانی پہ سلام بھیجیے۔ جب بستر موت میں ہیں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ تو روایت کہتی ہے پیغمبر سرہانے بیٹھے ہیں، فرما رہے ہیں خدیجہ تم نے اپنا سارا کچھ مجھ پہ قربان کر دیا ہے، خدیجہ تم نے ساری زندگی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، خدیجہ آج میری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں۔ تو خاتون جنت حضرت خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی یا رسول اللہ جو آپ کی خدمت کا حق تھا وہ خدیجہ حق ادا نہیں کر سکی،
یا رسول اللہ اتنی جرت اور سکت نہیں ہے کہ میں کچھ آپ سے مانگوں۔ پیغمبر نے فرمایا خدیجہ میری خواہش ہے کچھ مانگی۔ تو فرمایا یا رسول اللہ، ایک روایت ہے کہ خود پیغمبر سے کہا، دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ خود نہ کہہ سکی اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے کہا کہ فاطمہ بابا سے کہو اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو اپنا کرتا بطور کفن مجھے دے دیجیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔